امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جنگ ہوئی۔ اب اصل اختلاف تھا کیا وجہ بنی کہ یہ جنگ ہوئی؟ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے باغیوں نے محاصرہ کر کے شہید کر دیا۔ کچھ کہا جاتا ہے جنگ صفین۔ صفین یہ شام کے مقام میں مشرق کی جانب ایک جگہ ہے شام میں، اس جگہ کا نام تھا صفین۔ صحیح تلفظ اس کا کیا ہے؟ صفین۔ بعض اس کو صفین پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ ہے صفین۔ اس مقام پر یہ جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اب ایک عام بندہ جس نے کبھی یہ نہ سنا ہو وہ یہ سن کر حیرت کرے گا کہ آخر ان دو صحابہ میں جنگ ہوئی کیوں؟ اب چونکہ مولا علی اہل بیت میں اور مولا علی کا ایک نام ہے تو لوگ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف ہو کر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ دونوں صحابی ہیں، دونوں محترم، اور اس جنگ میں حق پر مولا علی تھے۔ اہل سنت کا نظریہ اور موقف کیا ہے کہ جنگیں جتنی بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جس نے جنگ کی، ان تمام جنگوں میں حق پر کون تھے؟ حضرت علی۔ ہر جگہ پر حق پر کون تھے؟ حضرت علی۔ ان کے مد مقابل آنے والے خطا پر تھے، خطا پر، اور وہ بھی خطا اجتہادی، اپنے اجتہاد میں سوچنے سمجھنے میں ان سے خطا واقع ہوئی۔ اب وہ جو مد مقابل آنے والے تھے حضرت علی کے، وہ بھی کوئی عام نہیں تھے بلکہ صحابہ تھے، اہل شام، صحابہ کرام، کثیر صحابہ کرام تھے۔ تو وہ اپنے اجتہاد اور ذاتی مفاد نہیں تھا بلکہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے غلط فہمی کی بنا پر جنگ ہوئی، تو سب وہ صحابہ مجتہد تھے اور مجتہد کی خطا پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اصل اختلاف تھا، اصل اختلاف کیا بنا، کیا وجہ بنی کہ یہ جنگ ہوئی اور ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے؟ حضرت زبیر شہید ہوئے، حضرت طلحہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو اصل اختلاف مولا علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص۔ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے باغیوں نے محاصرہ کر کے شہید کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ تو بلوائیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے محاصرہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کے قریب تھے مولا علی، حضرت علی مدینے میں تھے، آپ نے خود ڈیوٹی لگائی حضرت امام حسن کی، امام حسین کی، اور دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ تم حضرت عثمان کی حفاظت کرنا، کوئی بھی اندر نہ جانے پائے۔ اور پھر آپ نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضور آپ ہمیں حکم دیں کہ بس ہم تلوار اٹھائیں، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے جو بھی محاصرہ کیے ہوئے، بس آپ اشارہ کر دیں۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تیسرے خلیفہ۔ تو مولا علی آئے اور کہا کہ یہ جتنے بھی محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو بھگا دیں، ہم ان سے جنگ کریں، اور یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ مولا علی کے سامنے کون ٹکے؟ لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر رسول میں قتال ہو، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر جنگ نہیں ہو سکتی، لہذا یہ خود چلے جائیں گے۔ لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہونا تھا۔ بالآخر ان بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، اور قریب کون تھے حضرت عثمان غنی کے؟ مولا علی، اور حضرت امیر معاویہ کہاں تھے؟ ملک شام میں۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب ہمیں قصاص چاہیے، حضرت عثمان غنی کو جو شہید کیا ہے اس کا قصاص ہم پر لازم ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اب چوتھے خلیفہ کون تھے؟ مولا علی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت ضرور کریں گے، خلیفہ آپ ہی ہیں، لیکن پہلے آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں، جو قتل عثمان میں شریک تھا سب کو قتل کیا جائے اور سب کو لٹکا دیا جائے۔ فوری قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا قصاص ضرور لیا جائے گا لیکن پہلے خلافت قائم ہو اور پھر حالات سازگار ہوں اور یہ دیکھا جائے کہ کون شریک تھا کون شریک نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، جو شریک نہ تھا وہ بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے، فتنوں کا دور تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، ہر طرف فتنے پھیل گئے،
ایسے موقع پر آپ چوتھے خلیفہ بنے مسلمانوں کے مولا علی، تو آپ نے فرمایا پہلے خلافت قائم ہو، حالات سازگار ہو جائیں، پھر ہم قصاص کی طرف جائیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نہیں، پہلے قصاص لیا جائے. یہ ایک اپنی اپنی رائے تھی، اپنا اپنا اجتہاد تھا، ذاتی مفاد کوئی نہیں تھا، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص.